اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ وقال امام علی علیہ السلام: کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، اس ماہ مبارک کے آخری جمعہ کو روز القدس کا جمعہ کہا گیا ہے، یعنی یوم القدس کے حوالے سے کچھ معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مائدہ آیہ نمبر 56، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک حزب خداوند غالب ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے مولا امیر المومنین امام المتقین یوسف الدین امام علی ابن ابی طالب اپنے بیٹے کو آخری وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کون للظالم خصما، کہ دشمن کے ساتھ سخت رہنا، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ روز قدس تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جسے دنیا ہرگز بھلا نہیں سکتی۔ یوم القدس ظلم و بربریت، جاریت سے دفاع اور بے گناہ نہتے اور مظلوم لوگوں پر قتل و غارت گری، نیز عالمی سامراجیت کے خلاف فرزندان توحید و انسانیت کا درد رکھنے والے تمام حریت پسند انسانوں کی پکار اور ظلم و تشدد سے نفرت و بیزاری کا دن ہے۔ ارض فلسطین، جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس وقت سے غاصب صہیونی ریاست کے قبضے میں ہے، جب ایک عالمی سازش کے تحت برطانیہ اور اس کے ہم نواؤں کی کوششوں سے پوری دنیا، خاص طور سے یورپ کے مختلف علاقوں سے متعصب یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین پر بسایا گیا۔ صہیونیوں کے اس سرزمین پر آتے ہی وہاں کے مقامی باشندوں کو الگ کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ فلسطینیوں کو اپنے ہی ملک میں تیسرے درجے کا شہری بننا پڑا یا مجبور ہو کر انہیں ترک وطن کرنا پڑا۔ امام خمینی علیہ رحمہ کی رحلت کے بعد آپ کے جانشین رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی دامت ظلہ العالی نے امام خمینی علیہ رحمہ کی روش کو جاری رکھا، اور فلسطین اور بیت المقدس کی رہائی کے لیے امام خمینی علیہ رحمہ کے انقلابی اصول اسلامی اور حق و حقیقت پر مبنی موقف کو آگے بڑھایا، اور ہمیشہ روح القدس کو عالمی سطح پر منانے کی تاکید کر کے ظالم اور غاصب حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دی۔ امام خمینی علیہ رحمہ کے جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دینے کے آغاز میں صرف ایران، پاکستان، لبنان اور فلسطین میں ہی یوم القدس منایا جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استمراری طاقتوں کی ریشے دوانیاں اور اسلام دشمن سازشیں تمام مسلمانوں پر آشکار ہونے لگیں، جس نے مسلمانوں میں بیداری کا جذبہ پیدا کیا، اور حضرت امام خمینی علیہ رحمہ کے یوم القدس منانے کے فیصلے کو سراہا جانے لگا، یہاں تک کہ آج امریکہ اور برطانیہ میں مقیم مسلمان بھی صہیونیت کے خلاف یوم القدس بڑے شد و مت سے مناتے ہیں۔ اگر عالم اسلام اس دن کو کما حقہ منائے اور صہیونیوں کے خلاف فلک شگاف نعرے بلند کرنے کے لیے اس دن بخوبی استعمال کرے تو کافی حد تک دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے، اور اسے پسپائی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اسے پسپائی پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یوم القدس کسی مہذب و ملت اور قوم سے مخصوص دن کا نام نہیں ہے،
بلکہ ہر قوم و ملت کے افراد کو بلا مذہب و ملت کی تفریق کے دن اس دن کے احتجاجی مظاہرے میں شریک ہونا چاہیے اور شرکت بڑھ چڑھ کر شرکت کرنی چاہیے، تاکہ اس طرح ظلم و بربریت کے ایوانوں کو وہ ہلا سکیں اور یہ دنیا امن و چین اور انسانیت و سلامتی کا مسکن و مرکز بن سکے، اور بے جرم و بے گناہ لوگ بلا کسی خوف و ہراس کے امن کی سانس لے سکیں۔ چنانچہ اگر انسانی برادری نے ایسا نہیں کیا تو ظلم بڑھتا جائے گا اور دن بدن سامراجی طاقتوں کے حوصلوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہذا عالمی یوم القدس میں ضروری ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور دنیا کے مظلوم اور ستم دیدہ لوگوں، خاص طور سے فلسطین کے مجبور و بے بس لوگوں کی حمایت میں اپنے نعروں سے ان کے زخموں پر اپنی حمایت کا مرہم لگائیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ حق کی تحریک میں وہ تنہا نہیں ہیں، بلکہ پورا عالم اسلام ان کے ساتھ ہے۔ حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ یوم القدس اسلام کی حیات کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن یہ یوم القدس کا دن اسلام کو زندہ کرتا ہے، اور فرمایا اٹھو، یہ جو فلسطین کے لیے اسرائیل کوشش کر رہا ہے، اس کی منوس آرزو ہے کہ میں فلسطین پر قبضہ کر لوں گا، اٹھو اور فلسطینیوں کی یک زباں ہو کر حمایت کرو، دشمنوں کے اور طاقتوروں کے پرو پکنڈے سے نہ ڈرو۔ اور اس یوم القدس کے حوالے سے ایک شاعر نے بھی اپنی بہت ہی خوبصورت شاعری میں فرمایا ہے، گونجا ہے پھر یہ نعرہ القدس ہے ہمارا، یہ جان سے بھی پیارا القدس ہے ہمارا، ہم ظالموں سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنی جو ملکیت ہے وہ چھین کر رہیں گے، سب نے یہی پکارا القدس ہے ہمارا۔ وہ بولے اس زمین کو ٹکڑوں میں بانٹ ڈالو، چھوٹا سا ایک حصہ تم لے کر صلح کر لو، ہم نے کہا ہے کہ سارا القدس ہے ہمارا۔ نزدیک ہے وہ دیکھو اٹھنے لگا ہے لشکر، اے ظالمو سمجھ لو اس پاک سرزمین پر کچھ بھی نہیں تمہارا، القدس ہے ہمارا۔ صہیونسٹ کے کتو سن لو یہ ہر دوبارہ، اب سوگ تم مناؤ یہ جان لو تمہارا، گردش میں ہے ستارہ القدس ہے ہمارا۔ ملا بھی پادری بھی سادھو بھی کہہ رہے ہیں، مظلومیت کے حق میں ہندو بھی کہہ رہے ہیں، انسانیت کا نعرہ القدس ہے ہمارا۔ تمجید آ رہی ہے آواز رہبر کی، ایک دن سے اور آگے کوشش ہو سال بھر کی، سمجھو میرا یہ اشارہ القدس ہے ہمارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔